یہ کام خاوند کو کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ عورتوں کو آپس میں الجھنے کا موقع ملے، درمیان میں پڑھ کر امی کو اپنی جگہ سمجھائے اور بیوی کو اپنی جگہ سمجھائے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں اور 2 کان دیے ہیں کہ ایک آنکھ سے اگر ماں کا عمل دیکھتا ہے تو دوسری آنکھ سے بیوی کا عمل دیکھے، ایک کان سے اگر اپنی امی کی بات سنتا ہے تو دوسرے کان سے اپنی بیوی کی بات سنے۔ اور اللہ نے دونوں آنکھوں اور کانوں کے درمیان دماغ رکھا ہے، پھر اپنے دماغ سے سوچ کر فیصلہ کرے کہ دونوں میں سے اعتدال کا راستہ کون سا ہے۔ جب خاوند یہ ذمہ داری خود سنبھالیں گا اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کا موقع نہیں دیں گا، علیحدہ علیحدہ ان دونوں کو سمجھائیں گا، یقیناً گھر کی زندگی اچھی ہوں گی۔ رب کریم گھر کے جھگڑوں اور لڑائیوں سے محفوظ فرمائے۔ گھر کے اندر زندگی گزرتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ پروقار رہنا چاہیے۔ ایک غلط عادت خاوندوں میں یہ بھی دیکھی ہے کہ گھر کے اندر جب آتے ہیں تو کوئی ان کو نہ بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ، نہ کپڑے پہننے کا طریقہ گندے بنے پھریں گے اور سمجھیں گے کہ بیوی کو ہمارے لیے سنورنا چاہیے اور ہمیں تو بیوی کے لیے سنورنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے جسم سے پسینے کی بو آتی یا گندے کپڑے پہنے رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ کئی لوگوں کے منہ سے تو سگریٹ کی بو ایسی آتی ہے کہ 10 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے ہو تو بندے کو نفرت آتی ہے۔ معلوم نہیں ان کی بیویاں ان کے ساتھ گھروں میں کیسے زندگی گزارتی ہوں گی۔ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے سامنے پروقار رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ گھر کے اندر داخل ہوتے تھے، پروقار طریقے سے داخل ہوتے تھے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے، اہل خانہ کو سلام کرتے تھے۔ اور روایت میں آیا ہے، ذمہ داری سے اس کی دلیل دے سکتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ تو مسواک کرنے کا کیا مطلب؟ اپنے منہ کو صاف کرتے تھے تاکہ اگر باہر کچھ کھایا پیا بھی ہے تو اس کی بو کی مہک چلی جائے۔ کئی خاوند تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے منہ سے مردوں جیسی بو آ رہی ہوتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر عزت کیوں نہیں ملتی۔ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، شریعت نے ان کی تعلیم دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو آتے ہی سب سے پہلے وضو فرماتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ہاتھوں کو صاف کیا، اپنے چہرے کو دھو لیا، منہ کو دھو لیا۔ اب انسان اگر کسی کے پاس بیٹھے گا بھی صحیح تو ذرا چہرے کے اوپر بھی تازگی ہوں گی اور منہ سے بھی بو نہیں آئیں گی۔ تو یہ طریقے ہیں اچھی زندگی گزارنے کے۔ دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو طبیعتوں کے اندر نفرتیں آ جاتی ہیں، لہذا ان کا خیال رکھیے۔ بیوی کے سامنے پروقار رہنے کی کوشش کیجیے۔ آج تو گھروں کے اندر پروقار رہنے والا سلسلہ خاوندوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے سامنے ناک بھی صاف نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جب ایک ناک صاف کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے کو عجیب سا لگتا ہے۔ وہ بیوی کے سامنے بھی ناک صاف نہیں کرتے تھے تاکہ اس کے دل کے اندر کوئی ملال نہ آئے۔ وہ تو اپنی بیویوں کے ساتھ اتنی محبت اور وقار سے رہتے تھے، لیکن آج گھروں میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اگر آپ اپنی بیوی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کی برائیاں ہر وقت بیان کرنے کی بجائے کبھی اس کی تعریف بھی کیا کریں۔ اس کی برائیوں کے بارے میں اس کو تنہائی میں سمجھایا کرے اور کہا کرے کہ ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا میری بات توجہ سے سننا۔ اور میاں بیوی یہ اصول بنا لے کہ جب خاوند بول رہا ہو تو بیوی سنے،
جب بیوی بول رہی